الحمد لله الحمد لله الذي خلق كل شيء بقدر الذي أمات كل شيء وحشر وغفر ذنوب المستغفرين لا سيما بسحر والصلاة والسلام على خير البشر أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله الذي وهب لي على الكبر إسماعيل وإسحاق إن ربي لسميع الدعاء رب اجعلني مقيم الصلاة ومن ذريتي ربنا وتقبل دعاء ربنا اغفر لي ولوالدي وللمؤمنين يوم يقوم الحساب صدق اللہ العلی العظیم۔ محترم دوستو عزیزو، اللہ رب العزت کے برگزیدہ بندوں میں سے انتہائی پسندیدہ لوگوں میں سے ایک بزرگ ہستی ہے حضرت اسحاق علیہ السلام۔ حضرت اسحاق حضرت ابراہیم علیہ السلام کے بیٹے ہیں۔ اللہ رب العالمین نے بڑی عظمت بخشی تھی، ولادت بھی ایک عجیب انداز سے اور زندگی گزاری ایک عجیب انداز سے، پھر وفات، مختلف تذکرہ جو عمومی طور پر کتابوں میں آتا ہے وہ آپ کے سامنے رکھنے ہیں۔ اصل میں حضرت ابراہیم علیہ السلام کو پہلے تو کوئی اولاد ہی نہیں ہو رہی تھی۔ شادی کو 40-50 سال سے زیادہ عرصہ گزر گیا، کوئی اولاد نہیں۔ دعائیں کرتے رہے کیونکہ اولاد اللہ کے ہاتھ میں ہے، نبی ولی کے ہاتھ میں نہیں ہے۔ جب اللہ رب العالمین کے ہاتھ میں ہے تو انبیاء کرام بھی اللہ ہی کے آسرے پہ جب چاہیں گے دیں گے۔ جب ہمارے مقدر میں ہماری بھلائی کے لیے اولاد ہو تو اللہ رب العالمین عطا فرمائے، اگر مقدر میں نہیں تو اللہ رب العالمین نہیں دیتے۔ امی عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بیچاری کی تمنا بھی تھی، ایک مرتبہ ایک بچہ لے کر کے پیغمبر کریم کے پاس لے آئیں۔ اللہ کے نبی سمجھ گئے کہ یہ کیا چاہتی ہیں۔ پیغمبر کریم نے فرمایا کہ اولاد کے خزانے اللہ کے پاس ہیں۔ تو حضرت ابراہیم علیہ السلام کو اولاد نہیں ہو رہی، یہ سلسلہ چلتا رہا، میاں بیوی رہ رہے ہیں۔ ایک موقع پر کسی سفر کے دوران کسی جگہ سے گزر ہوا تو خبیث قسم کا ظالم بادشاہ تھا، اس کو پتہ لگا کہ یہاں کوئی 2 مسافر آئے ہیں، لڑکا لڑکی، مرد عورت۔ یار اس کو اگر کوئی صحیح کر سکتا ہے صحیح کرے۔ تو اس ظالم نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کی بیوی کو اپنے پاس بلایا۔ حضرت ابراہیم نے اسی سے فرمایا اہلیہ سے کہ آپ جاؤ، لیکن اس کو جا کر کے وہ جب آپ سے پوچھے کہ آپ کی کیا لگتا ہے یہ مرد، تو آپ بولنا میرا بھائی ہے، کیونکہ وہ بیویوں کو چھیڑتا تھا کہ یہ عورت کسی اور کے پاس کیوں ہو، میرے پاس کیوں نہ ہو۔ تو یہ جیسے ہی وہاں گئی بی بی سارا اس کے پاس، تو اس نے دیکھا حسن و جمال کے اندر ظالم کی نیت خراب ہوئی، ہاتھ لگانا چاہا، لیکن اللہ کے فضل و کرم سے جیسے قریب آیا تو اس کے ہاتھ ناکارہ ہو گئے، ہاتھ کپ کپائی ہو گئی۔ تو پھر وہ سمجھ گیا کہ یہ کوئی بڑی چیز ہے، اس عورت کو
پلیت ارادے سے پلیت نیت سے ہاتھ نہیں لگایا جا سکتا۔ معافی مانگی مجھے معاف کر دو، معاف کیا، پھر ٹھیک ہوگا، 2-3 مرتبہ ایسا ہوا، آخر اس کے دل میں یقین ہو گیا کہ یہ اتنی برکت والی عورت ہے کہ اسی سے آدمی برکتیں تو حاصل کر سکتا ہے، اس کو کچھ نقصان نہیں دے سکتا۔ پھر اس کو تحفے ہدیے وغیرہ دے کر کے اور ایک باندی بھی اس کے حوالے کی کہ یہ آپ کی خدمت کے لیے آپ کی نوکرانی رہے گی، آپ بھلے جائیں۔ اور اسی باندی کا نام تھا بی بی ہاجرہ۔ اللہ تعالیٰ کی قدرت، وہ برا ارادہ رکھتا تھا، اللہ تعالیٰ نے اسی سے برے ارادے سے بھی پاک دامن عورت کو محفوظ رکھا، اور ہدیہ گفٹ کے اندر بھی بہت ساری چیزیں مل گئیں۔ جیسے ہی ابھی جانے لگے تو ایک خادمہ بھی مل گئی، ہاجرہ۔ اللہ تعالیٰ کی قدرت، بی بی ہاجرہ کو بی بی سارہ نے، پرانی بیوی نے شوہر کے لیے ہدیہ کر دیا کہ ہاجرہ نبی حضرت ابراہیم کے پاس رہے گی۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے ملکیت میں وہ آ گئی بی بی ہاجرہ۔ اللہ کی قدرت، ان سے بی بی ہاجرہ سے پیغمبر کریم حضرت ابراہیم علیہ السلام کو بچہ ہوا، اسی بچے کا نام ہوا اسماعیل۔ ابھی بی بی سارہ کو اور تکلیف، پہلے سے تمنا تھی کہ اللہ کرے بچہ ہو جائے، بچہ ہو نہیں رہا۔ اب ایک اجنبی عورت آئی گھر کے اندر، اس کے ہاں بچہ ہے۔ اب ایک ہی گھر کے اندر رہ رہے ہیں، ایک طرح سے جو نوکرانی تھی وہ تو خوشی خوشی اپنے بچے کے ساتھ پیار کر رہی ہے، اور جو گھر کے اصل مالکہ ہے وہ بیچاری پریشان۔ تو صدمہ اور بڑھ گیا۔ اس طرح سے یہ سلسلہ چلتا رہا، تقریباً 90 سال عمر بن گئی بی بی سارہ کی، 100 سال کے لگ بھگ عمر بنی حضرت ابراہیم علیہ السلام کی۔ بیچ کے اندر ظاہر ہے ابھی یہ دونوں سوکن تھیں، کبھی کبھار ناراضگیاں چپکلش بھی ہوتی رہتی، اور اسی دوران یہ واقعہ بھی ہوا تھا کہ کسی بات پر پہلے سے تکلیف تھی کہ وہ خوش رہ رہی ہے، اور میں ابھی تک میرے جھولی کو اللہ تعالیٰ نے ہرا نہیں کیا۔ اسی دوران کسی شکایت پر ناراض ہو کر کے بی بی سارہ نے قسم کھا لی کہ میں ضرور اسی ہاجرہ کا کوئی عضو کاٹ دوں گی، عضو کاٹوں گی۔ پیغمبر کریم کو جیسے پتہ لگا حضرت ابراہیم کو، تو وہ پریشان تو ہوئے کہ ابھی یہ اس کی قسم ہے وہ بھی نہیں ٹوٹنی چاہیے، اور اس بیچاری کا کوئی قصور بھی نہیں ہے کہ اس کو سزا ملے۔ تو پھر اس وقت میں اللہ رب العالمین کی طرف سے وحی نازل ہوئی کہ ختنہ کیا جائے۔ شرعی نقطہ نظر سے جیسے مردوں کا ختنہ ہوتا ہے، اسی طرح عورتوں کا ختنہ بھی ہوتا ہے۔ مردوں کا ختنہ کرنا واجب ہے، نہیں کریں گے تو گناہ گار ہیں، عورتوں کے لیے واجب نہیں ہے۔ خیر اسی لمبے تفصیل میں جانے کی ضرورت نہیں ہے، یہاں یہ رواج ہی نہیں ہے۔ وہاں جو عمرے پر میں گیا تھا تو وہاں میں نے دیکھا کہ علماء کا ایک ماحول بیٹھا ہوا ہے، وہ پڑھ رہے تھے، کتاب حدیث کی کھلی ہوئی تھی۔ میں نے کسی سے کتاب چاہی، میں نے بولا مجھے دے دو، تو میرا لباس حلیہ دیکھ کر کے وہ سمجھ گیا کہ یہ عرب نہیں ہے، پاکستانی ہے، باہر کا ہے۔ تو پہلے تو مجھے وہ کتاب دینے میں تھوڑا سا ہچکچایا، کیوں دوں، لیکن خیر میں نے جیسے ہی لی کتاب، اسی کو تھوڑا سا ادھر ادھر سے دیکھا تو سامنے یہ حدیث مبارکہ آ گئی ختنے کی۔ تو میں نے عربی میں اس سے پوچھا کہ آج کے زمانے میں ختنہ ہے یا نہیں ہے، تو اس نے عمومی فتویٰ بتایا کہ مردوں کے لیے لازم ہے، عورتوں کے لیے لازم نہیں ہے۔ میں نے بولا میں آپ سے یہ نہیں پوچھ رہا، سنت کیا ہے واجب کیا ہے وہ میں جانتا ہوں، میں آپ سے اتنا پوچھ رہا ہوں کہ آج کے زمانے میں آپ کے عرب لوگ کرتے ہیں یا نہیں کرتے۔ تو پھر اس نے بولا کہ یہاں شہری ماحول میں تو ابھی یہاں ختم ہو چکا ہے، لیکن دیہات میں ابھی بھی ہو رہا ہے۔ تو یہ ختنے کا سسٹم بھی شروعات حضرت ابراہیم علیہ السلام ہی کے زمانے سے ہوئی تھی۔ تو عضو کٹ بھی گیا، ایک کھال کا ٹکڑا کٹ گیا، اور قسم بھی پوری ہو گئی۔ ایک موقع پر جب اللہ رب العالمین اتنے سالوں سے
ان کی دعائیں سنتے رہے لیکن ظاہری طور پر اس کو قبول نہیں فرما رہے ہیں۔ اس کے اندر بھی بڑی برکتیں ہوتی ہیں، دعا کا ظاہراً قبول نہ ہونا، اس میں بھی اللہ تعالیٰ کی طرف سے بڑی حکمتیں ہوتی ہیں۔ پتہ لگے کہ یہ ناشکرا ہے، بے صبری کرتا ہے، یا اللہ کی رضا پر راضی ہو کر کے صبر کرتا ہے۔ جتنی مرتبہ صبر کرے گا اتنا ہی پھر اس کو آخرت کے اندر اجر اور ثواب اتنا زیادہ ملے گا۔ خیر، ایک موقع تھا، حضرت ابراہیم علیہ السلام اپنے گھر میں بیٹھے ہوئے تھے تو چند حسین خوبصورت لڑکے آ گئے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے جیسے علیہ کیا سلام کیا، گھر چلے گئے، جلدی سے جا کر کے بچڑا کاٹا اور اس کا گوشت ٹکا وغیرہ بنا کر کے اور پیش کیا۔ جیسے ہی سامنے رکھا تو روایت میں آتا ہے، فرمایا کہ یہ کھاؤ لیکن قیمت دو اور کھاؤ، قیمت دو اور کھاؤ۔ وہ پوچھنے لگے اس کی بھی کوئی قیمت ہے؟ فرمایا ہاں، شروع میں بسم اللہ پڑھنا، آخر میں اللہ کا شکر ادا کرنا، الحمدللہ کہنا، یہ اس کی قیمت ہے۔ فرشتے وہ لڑکے آپس میں ایک دوسرے کو اشارے کر کے کہنے لگے واقعی یہ اس لائق ہے کہ اللہ رب العالمین نے اس کو اپنا خلیل بنایا ہے، خلیل اللہ۔ پھر کھاؤ بھائی، وہ کھانے کے لیے تیار ہی نہیں ہے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کو خوف ہوا، پتہ نہیں یہ دشمن ہیں، نقصان دینا چاہ رہے ہیں، کیا مقصد ہے؟ جو کسی کے گھر کا نمک کھاتا نہیں ہے وہ تو دشمن ہوتا ہے، پتہ نہیں یہ مجھے نقصان دیں گے۔ یہ آج کے زمانے کے بے حس لوگ ہیں نا، نمک حرام، وہیں سے کھا کر کے وہیں پھر دشمنی کرتے ہیں، وہیں پر بری نیت ڈال نظر رکھتے ہیں، اور چوری ڈاکہ بھی، زنا ہے کہیں بھی کرو حرام ہے، لیکن محلے کے اندر زیادہ حرام ہے کیونکہ محلے کا حق بھی توڑ رہا ہے، اور یہاں ایک دوسرے پر احسان بھی کرتے ہیں، نمک بھی کھاتے ہیں اور بری نظر بھی رکھتے ہیں۔ اس سے بڑا جانور اور گندے قسم کا انسان اور کون ہو سکتا ہے؟ خیر، اس کو شبہ ہوا کہ پتہ نہیں کیا ہے، کیوں ناراض ہیں، کیوں نہیں کھا رہے۔ پھر انہوں نے بتایا کہ ہم فرشتے ہیں، ہم کھاتے پیتے نہیں ہیں۔ فرشتے نور کی پیدائش ہوتے ہیں۔ آج کل بدعتی بولتے ہیں کہ نبی خلقت کے اعتبار سے نور ہے، قرآن پاک واضح کہتا ہے کہ بشر ہے، وہ کہتے ہیں بشر نہیں ہے، نور ہے۔ یہ بڑی گمراہی ہے۔ بشر بھی ہو نور بھی ہو یہ ہو سکتا ہے، بشر نہیں ہے نور ہے یہ نہیں ہو سکتا، یہ قرآن پاک کا انکار ہوگا۔ بشر بھی ہو نور بھی ہو، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بشر ہیں، امی بھی ہے، ابو بھی ہے، بیویاں بھی ہیں، بچے بھی ہیں، کھانا بھی ہے، پینا بھی ہے، سب کچھ۔ اگر پیدائش کے نور ہوتے فرشتوں کی طرح تو پھر ایک دو نوالے بھی کیوں کھاتے؟ حضرت ابراہیم نے، اللہ کے نبی نے کتنی محبت کے ساتھ آ کر یہ کھانا تیار کر کے پیش کیا، وہ نہیں کھا رہے، بولتے ہیں ہم فرشتے ہیں، ہم کھاتے پیتے ہیں ہی نہیں، کیسے کھا سکتے ہیں؟ اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کبھی کھجور کھا رہے ہیں، کبھی یہ بکرا کھا رہے ہیں، کبھی روٹی کھا رہے ہیں، کبھی ستو کھا رہے ہیں، پوری دنیا کی ساری چیزیں اللہ رب العالمین نے جو اس زمانے میسر کی تھی وہ کھائی ہیں، نوش فرمائی ہیں۔ تو بشر ہو کر کے نور بننا کوئی مشکل ناممکن نہیں ہے۔ بشر ہے، ہدایت کا نور ہے، لوگوں کو ہدایت بخش رہے ہیں اور دین سکھا رہے ہیں۔ آپ کے سامنے کوئی مسئلہ ہو، آپ کو نہیں آتا، کسی بھی دیندار سے پوچھ لیا، علماء سے پوچھ لیا تو یہ آپ کے لیے نور بن گیا۔ اللہ کے نبی پوری دنیا کے لیے نور ہیں ہدایت کے۔ یہدی بہ اللہ، قد جاءکم من اللہ نور و کتاب مبین، آپ کے پاس نور آیا، کتاب ظاہر ظہور روشن کتاب آ گئی۔ نور کون سا؟ یہدی بہ اللہ، جس کے ذریعے سے اللہ تعالی ہدایت عطا کرتے ہیں۔ تو خیر، حضرت ابراہیم علیہ السلام کے مہمانوں نے کھانا نہیں کھایا۔ سنت طریقہ یہی ہے کہ جو آپ کے پاس مہمان آ جائے، جو کچھ ہے فوری طور پر پیش کرو۔
اور مہمان کی میزبانی نہ کرنا یہ بہت بڑا گناہ اور بہت ہی گھٹیا حرکت ہے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام والے جب گئے تھے ایک بستی کے اندر انطاکیہ میں، آج کل اسی انطاکیہ میں بھی یہ بہت بڑا زلزلہ آیا ہے، بہت بڑا نقصان ہوا ہے اسی انطاکیہ بستی۔ اللہ تعالیٰ ان کے حال پر رحم فرمائے۔ تو اسی بستی والوں نے اس زمانے میں کھانا نہیں کھلایا تھا، تو ان کا کھانا نہ کھلانا اتنا برا تھا کہ اللہ تعالیٰ نے اس کا قرآن پاک میں ذکر فرمایا فَأَبَوْا أَن يُضَيِّفُوهُمَا، کھانا کھلانے سے انکار کر دیا کہ ہم تو نہیں کھلاتے۔ اور آج یہاں شہری ماحول کے اندر یہ مصیبت، یہ بیماری بہت زیادہ ہے۔ کھانا کھلانے سے ایسے بھاگتے ہیں، اگر کوئی یعنی زیادہ بڑے سے بڑا کوئی اگر اتنا ہوتا ہے کوئی غیرت ہمت والا تو بھی ہوٹلوں کا کھلا دیتا، لیکن گھروں کے اندر آ جاؤ بھائی میری بیٹھک کے اندر میں آپ کو کھانا کھلاؤں اور آپ مہمان ہیں ہمارے، وہ سوچنے کے لیے بھی تیار نہیں ہوتے لوگ۔ حالانکہ بہت بری عادت ہے، بہت ہی خطرناک ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس کافر آتے تھے تو ان کا بھی ادب احترام کر کے ان کی بھی خدمت کرتے تھے۔ خیر پھر انہوں نے کھانا نہیں کھایا، بھلا بتاؤ تو صحیح کیوں آئے ہو، کیا کام ہے؟ بولنے لگے ہم جا رہے ہیں لوط کی قوم کو عذاب دینے کے لیے۔ پھر انہوں نے کچھ سفارش وغیرہ کی، لیکن انہوں نے بولا نہیں ابھی فیصلہ ہو چکا ہے، ابھی جانا ہے اور ان کو سزا دینی ہے۔ کس طرح سے سزا آئی وہ سارا آپ کے سامنے پہلے بیان ہو چکا ہے۔ اور پھر حضرت ابراہیم علیہ السلام نے فرمایا بھلا میرے پاس آنے کا کیا مطلب؟ فرمایا کہ آپ کو خوشخبری دینے کے لیے آئے ہیں کہ آپ کو بیٹا ہوگا۔ تو بیوی کھڑی ہوئی تھی سارا، انا عجوز، میں تو بوڑھیا، الد، ابھی مجھے بچہ ہوگا، کیسے میں بچہ پیدا جن سکتی ہوں؟ میری ہڈیاں کمزور ہو گئیں، بال سفید ہو گئے، جسم کے اندر طاقت نہیں ہے، چلنا پھرنا مشکل، اتنی کمزوری۔ بتلایا کہ اللہ کے رحمت کو شادی ہے، اللہ تعالیٰ کی رحمتیں آپ کے اوپر بہت زیادہ ہیں، ان میں سے ایک یہ بھی رحمت آپ کے اوپر ہے۔ اور یہ بیٹا بھی ہوا اللہ کے فضل و کرم سے، 3-4 دن کے اندر حمل ٹھہر گیا حضرت اسحاق کا۔ پہلے بیٹا ہوا تھا حضرت اسماعیل بی بی ہاجرہ کو، ابھی یہ بیٹا ہو گیا اسحاق حضرت بی بی سارہ سے۔ پھر 8ویں دن اس کا ختنہ کیا گیا۔ ختنے کے اندر اتنا ہے کہ 5-6 سال تک جب بھی اسی کے جسمانی بچے کی طاقت ہو اس مناسبت سے آدمی کر سکتا ہے، لیکن 5 سال سے زیادہ لمبے وقت تک نہیں لے جانا چاہیے، جتنا جلدی کریں تو اچھی بات ہے۔ اور پھر تھوڑے سے بڑے ہوئے، اللہ کے نبی کے گھر میں پرورش ہوتی رہی، چلتے چلتے جیسے جوان ہوئے تو پھر شادی کرائی۔ اور رفقہ نام ایک بچی لڑکی کا نام تھا، حضرت ابراہیم کی بھتیجے کی بیٹی تھی، اس کے ساتھ رشتہ ہوا۔ پھر اللہ کی قدرت وہاں سے پھر اولاد بھی ہوئی۔ اور پھر حضرت اسحاق علیہ السلام کے اولاد میں سے پھر 2 بیٹے ہوئے جن کا عام طور پر کتاب میں تذکرہ آتا ہے، ایک کا نام تھا عیس، ایک کا نام تھا یعقوب۔ پھر یہ دونوں بڑے بہادر تھے۔ حضرت یعقوب طبیعت کا تھوڑا سا شریف تھا، اور وہ حضرت عیس تھوڑا سا چالاک اور تکڑا تھا۔ اکثر اسی کا کام حضرت عیس کا اس شکار کرنا، جنگلات کو گھومنا، اس طریقے سے لوگوں کے ساتھ تعلقات، اس طرح کا مزاج تھا۔ حضرت یعقوب علیہ السلام سادے تھے، گھر کے اندر رہتے تھے، ماں کے بڑے لاڈلے تھے۔ جو گھر کے اندر زیادہ رہنے والا بچہ ہوتا ہے، گھر سے محبت کرنے والا، اسی کو ماں پیار کرتی ہے، اور جو گھر سے باہر تکڑا ہوتا ہے کام کاج کے اندر، اس کے ساتھ باپ پیار کرتا ہے۔ تو عیس کے ساتھ ابو اسحاق پیار کرتے تھے، اور یعقوب کے ساتھ ماں پیار کرتی تھی۔ اس طریقے سے یہ سلسلہ چلتا رہا۔
جب حضرت ابراہیم حضرت ابو اسحاق علیہ السلام کی وفات کا وقت قریب آیا، ان دنوں کے اندر ایک مرتبہ بیٹے سے کہا، شکاری بیٹے سے، بیٹا آج شکار کھانے کو موڈ ہے، تو وہ گیا شکار کے لیے۔ ماں نے اپنے پیارے لاڈلے کو یعقوب کو بولا کہ بیٹا تو جلدی سے ایسا کر، شکار تو کر نہیں سکتا، جو بکرا ہے جلدی کاٹ کر کے ابو کو کھلا دو، ابو کا دل خوش کرو۔ اور اسی نے ایسا ہی کیا، اسی ٹائم پر کھلا کر کے بنا کر کے حضرت کے سامنے پیش کیا۔ حضرت نے بڑی محبت کے ساتھ کھائے اور دعائیں دیں کہ اللہ تعالیٰ تیری اولاد کے اندر نبی بھی پیدا کرے گا تو بادشاہ بھی پیدا کرے گا۔ یہ دعا مل گئی گوشت بکرا کھلانے والے کو۔ حضرت اسحاق علیہ السلام کی اس زمانے کے اندر نظر ختم ہو گئی تھی، بینائی ختم ہو گئی تھی۔ تو جیسے ہی بعد میں پھر حضرت عیسی آیا اور یہ تکے شکے بنا کر کے گوشت ہرن کا یا کسی شکار کا لے کر کے پیش کیا، ابا جان نے بولا کہ بیٹا ابھی تو میرا پیٹ بھر گیا، میں سیر ہو گیا۔ ابو آپ نے تو بولا تھا کہ میرے لیے کوئی چیز لے آؤں، میں وہی تو لایا ہوں۔ حضرت نے فرمایا ابھی تو میں نے کھایا ہے گوشت۔ پھر جب اس کو پتہ لگا کہ بھائی یعقوب نے ابو کی خدمت کر کے بڑی بڑی دعائیں لے لی ہیں، تو پھر دل کے اندر تھوڑا سا حسد پیدا ہوا۔ تو ماں نے یہ بات محسوس کر لی کہ ہو سکتا ہے کہ بیٹوں کا آپس میں اختلاف ہو جائے۔ حابیل اور قابیل کا بھی اسی طرح سے اختلاف ہو گیا تھا۔ قابیل کے محبت اور فرمان برداری کو دیکھ کر کے قابیل کو جلن ہوئی حابیل کے تابع داری پر، پھر اسی کو اتنے قدر دشمنی میں آ کر کے قتل کرنے کے پیچھے لگ گیا۔ تو ماں نے بڑی ہوشیاری کے ساتھ اپنے بیٹے یعقوب کو بولا بیٹا آپ چلے جاؤ، جا کر کے اپنے ماموں کے پاس رہو۔ پھر آئے اپنے ابا جان کے پاس، حضرت اسحاق کے پاس، حضرت مجھے اگر اجازت ہو ابا جان تو میں چلا جاؤں وہاں۔ تو پھر اور بھی دعائیں وغیرہ دے کر کے اس کو وہاں چھوڑ دیا۔ اسی طریقے سے علماء کرام نے حضرت اسحاق علیہ السلام کا یہ تذکرہ فرمایا۔ پھر جب ان کے وفات کا ٹائم آیا تو پھر اپنے والدہ کے ساتھ اسی کو قبر کے پاس رکھا گیا، اور خاص اس واقعے کو بار بار اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں بیان فرمایا، اور اس کے اندر اشارہ اور حکمت خاص طور پر یہ تھی کہ نبی بھی اللہ کے محتاج ہوتے ہیں۔ جو محتاجی سے پاک ہو وہ صرف اللہ ہے۔ جو بھی کل پیدا ہوا تھا پھر آئندہ جا کر کے فوت ہونا ہے، یہ مشکل کشا نہیں ہو سکتا، یہ خود محتاج ہے کسی اور کا، اور جو محتاج ہوتا ہے وہ کبھی بھی معبود نہیں بن سکتا۔ اور دعائیں مانگنے کے اندر اگر جلدی قبول ہو جاتی ہیں تو بسم اللہ، نہیں بھی قبول ہوتی تو رونے دھونے کا، چیخنے چلانے کا، بے صبری کرنے کا حق نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ کی مرضی ہے، جب دے جتنا دے، تھوڑا دے زیادہ دے، نہ دے دے کر کے واپس لے لے، ہر حال میں اللہ تعالیٰ ہی کی مرضی ہے۔ کسی کا بس کسی کا مقابلہ اللہ تعالیٰ کے ساتھ نہیں ہو سکتا۔ اللہ رب العالمین سے دعا ہے کہ ہم سب کو قرآن پاک کے احکامات، واقعات، مثالیں، نصیحتیں سمجھنے کی، اپنے عبرت حاصل کرنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ وآخر دعوانا